من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطہ اوہام الواصفین ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا واخترعہم علی مشیتہ اختراعا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین هم منار الہدى ومصابیح الدجى والعروة الوثقى الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى. سامعین ذوی الاحترام، آپ سب کو عید زہرہ مبارک ہو. آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا. انتظار تو ہماری عادت ہے اور ہمارے لیے عبادت ہے. ہم منتظر ہیں اور ہمارے امام منتظر ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوگی. لیکن یہاں کے موسم کی طرح لوگ بھی بدل جاتے ہیں، اور جو کل تھے وہ آج نہیں، اور جو آج ہیں وہ یقین ہے کل ضرور ہوں گے. میں نے آپ سے وعدہ لے لیا اس عنوان سے کہ کل چونکہ موضوع ایسا ہے، یقیناً آپ تشریف لائیں گے اور سنیں. ہم تمام مسلمان بہت سی عیدیں مناتے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمان جن عیدوں پر جمع ہیں وہ عید الفطر ہے، یعنی فطرے والی عید. صرف فطرے سے تعلق ہے اس کا. ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور پھر ہم عید مناتے ہیں، اس کو عید الفطر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسلمان عید مناتے ہیں اس کا نام ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی والی عید، جو 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے اور حج میں واجب ہے، ویسے مستحب ہے، ریکمنڈڈ ہے، ہائی. اس کے علاوہ کچھ عیدیں وہ ہیں جن میں مسلمان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں اور ان عیدوں کو ہم مناتے ہیں. ان عیدوں میں سے ایک عید کا نام ہے عید غدیر، جو عید تکمیل دین ہے. مجھے چاہتا ہوں جو عید تکمیل دین ہے. اب مجھے حیرانی ہے کہ مسلمان تکمیل دین کی عید کیوں نہیں مناتے. تکمیل دین کی جس دن اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تکمیل دین کی عید کیوں نہیں مناتے، جس کا نام عید غدیر ہے. اور عید غدیر نہ منانے کے اسباب میں سے یہ بھی ہوگا کہ اگر عید غدیر منائی جائے تو پھر غدیر کا دن یاد آئے گا، اور جب غدیر کا دن یاد آئے گا تو اس کا پیغام یاد آئے گا، اور پیغمبر نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان یاد آئے گا. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے. اور پھر اس عید غدیر میں جو نعرہ لگا تھا، اور ظاہر ہے کہ یا علی کی ابھی آپ نے سنی بات کہ یا علی ہر طرف ظاہر ہے، اور بیعت بھی لی گئی اور خیمہ لگایا گیا. اور مجھے عید غدیر بیان نہیں کرنی، مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے اس عید کی طرف کہ عید کتنی اہم ہے. اور اس عید کے بلانے کے لیے حی علی خیر العمل کی آواز بلند ہوئی، اور وہ حی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس لیے نکال دیا گیا کہ جب بھی حی علی خیر العمل اذان میں کہی جائے گی تو عید غدیر کی یاد دلائے گی. لہٰذا عید غدیر کو مٹانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ حی علی خیر العمل کو نکال دیا جائے. جبکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. تو اب بہترین امت کا پتہ کیسے چلے کہ کون سی بہترین امت ہے؟ تو وہ امت جو اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہہ رہی ہو، وہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. درود پڑھیں مل کر محمد. آج کے دن میں آپ کو خاموش نہیں بیٹھے دوں گا. آج کے دن آپ کو مجھ سے گفتگو بھی کرنی ہوگی، بات بھی کرنی ہوگی، اور یک طرفہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا.
ہے نا، بوتھ ویز. تو اب یہ جو عید غدیر ہے مسلمان نہیں مناتے، ہم مناتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عید مباہلہ ہے جو حفاظت دین کی عید ہے. توجہ چاہتا ہوں، جو حفاظت ہے وہ تکمیل دین ہے، یہ حفاظت دین ہے. یعنی اگر یہ عید نہ ہوتی تو عیسائیت چھا جاتی، عیسائیت آ جاتی. عیسائیوں کے خلاف مقابلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ مشرکین کے لیے تھا اور یہاں عیسائیوں کے کو شکست دینا تھا قیامت تک کہ وہ عیسیٰ خدا کے فرزند نہیں ہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے عید مباہلہ تھی، جو عید مباہلہ ہے، اور یہ ہے حفاظت دین کی عید. اب ایک عید وہ ہے کہ جس کا نام عید زہرا ہے، جو آج ہم منا رہے ہیں. عید زہرا کیا ہے؟ زہرا کی عید. یہ زہرا کی عید کیا ہے؟ یعنی اس کا معنی یہی ہوئے نا کہ اس عید پہ زہرا خوش ہیں، کیونکہ زہرا وہ ہیں جو نقطہ ہیں، جو مرکز ہیں تمام ائمہ کے لیے، جو مرکز ہیں ان تمام اہل بیت میں، جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کا نام زہرا ہے. توجہ چاہتا ہوں، جس مرکز پر سب جمع ہیں، براہ راست جن سے سب کا رشتہ ہے. اگر ان کی حیثیت مرکزی نہ ہوتی تو خدا تعارف کے وقت جب جبریل نے پوچھا تھا اللہم من ہم تحت الکسا، پروردگارہ کسا کے نیچے کون ہیں، تو اللہ نے تعارف نبی کے ذریعے نہیں کرایا، علی کے ذریعے نہیں کرایا، حسن و حسین کے ذریعے نہیں کرایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے بیٹے ہیں. درود پڑھیں یعنی اہل بیت میں جو مرکزی حیثیت رکھنے والی ہستی ہے اس کا نام زہرا ہے، سیدہ ہے. اور اسی لیے جو حدیث قدسی آپ سنتے ہیں نامکمل، وہ کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاق، اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. اتنی حدیث قدسی سنتے ہیں نا، لیکن حدیث قدسی مکمل نہیں ہے. مکمل کیا ہے؟ میں آج آپ کو مکمل سنا رہا ہوں. لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو یعنی کائنات کو خلق نہ کرتا. اور پھر آگے بڑھتی ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے تو اے نبی میں آپ کو پیدا نہ کرتا. توجہ، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق کو پیدا نہ کرتا، اور علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا. اور حدیث آگے بڑھی وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. تو پتہ ہی چلا کہ فاطمہ کی وجہ سے علی بھی ہیں اور فاطمہ کی وجہ سے نبی بھی ہیں، یعنی پوری کائنات پر فاطمہ زہرا کا احسان. درود پڑھ کر عید زہرا ہے. جب زہرا خوش ہیں، زہرا کے گھر میں خوشی ہے. اور کیوں خوش ہیں اس عید پر؟ اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ امام زمانہ کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ یہ تمنا بھی پوری ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کی حکومت کا آغاز ہو گیا. اور اس عید سے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو تھا عمر ابن سعد، اس کا سر لایا گیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. اور امام نے سن کر، یعنی سر لایا گیا یا اطلاع دی گئی، دونوں باتیں ہیں. جب اطلاع دی گئی ہے تو امام اعظم ظاہر چوتھے امام خوش ہوئے ہیں اور ان کی لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے کیونکہ وہ دشمن مارا گیا. لوگوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں مشہور کر دی، لیکن عمر ابن سعد کا تعلق ہے. اب نام سے لوگوں نے اشتباہ کر لیا، نہ جانے کیا کیا باتیں بنا ڈالی. بہرحال یہ عید زہرا ہے کیونکہ زہرا کے گھر میں خوشی ہے. آج جو میں نے موضوع رکھا ہے آپ کے لیے، وقت تو کافی گزر چکا ہے، موضوع رکھا ہے اس کا نام ہے تولا اور تبرہ، اور دوسرا ہے لعنت اور رحمت. یہ چار عنوانات ہیں آج کی تقریر میں. تولا اور تبرہ ہے کیا؟ تولا کسے کہتے ہیں؟ بات یہ کہ جب فروع دین تو آپ سب کو یاد ہوں گے نا، وہ فروع دین جو یاد کرائے جاتے ہیں. ویسے تو دین کے فروعات بہت ہیں کہ جو یاد کرائے جاتے ہیں. کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر معروف، نہی منکر. اور کیا ہے اس کے آگے؟ تولا. اور آخر میں کیا ہے؟ تبرہ. تو جیسے نماز کی اہمیت ہے ویسے ہی تولا کی اہمیت ہے، جیسے روزے کی اہمیت ہے ویسے ہی تبرہ کی اہمیت ہے. یعنی تولا اور تبرہ بھی ہمارے فروع دین میں ہے.
تو پھر توجہ کیوں نہیں ہے اس کی طرف؟ تولا کسے کہتے ہیں اور تبرہ کسے کہتے ہیں؟ آیات قرآن کی روشنی میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو عنوان کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی قرآن سے، اور قرآن سے دیکھ کر پڑھی تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولانا نے اپنی جانب سے پڑھ دی ہے، اور یہ آیت جو ہے سورہ نجم کی ہے، سورہ نجم کی آیت ہے، اور سورہ نجم میں آیت نمبر 43 ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے۔ یعنی ہنسنا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اسی لیے انسان کی ایک تعریف ہے حیوان ضاحک، ہنسنے والا جانور۔ کیا ہے اس کی تعریف؟ ہنسنے والا جانور۔ جو ہنستا ہے یہ ہنسنے والا جانور انسان ہے، جانور ہے۔ آپ نے کہا جانور مانے جاندار، آپ گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کو جانور نہیں کہا ہے، جاندار جانور ہو گئے، جانور مانے جان والا، ہے نا؟ تو اب یہ ہے، لیکن ہے کیا کہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے، اور اگر سوشل نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اینیمل رہ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سوشل ہیں یا نہیں ہیں؟ سوشل سے مراد یہ کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ مذہب ہم سب کو جمع کرتا ہے، مذہب ہمیں اکٹھا کرتا ہے، مذہب ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لاتا ہے۔ ہم محبت اہل بیت کی بنیاد پر سب یکجا ہیں اور سب جمع ہیں۔ تو یہ جو ہے ہنسنا اور رونا یہ فطرت میں ہے ہماری، ہنسنا اور رونا دونوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب ہنستا ہے یا روتا ہے انسان، تو اب روتا کب ہے؟ تو رونا فطرت میں شامل ہے۔ توجہ، رونا فطرت میں ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے دنیا سے آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آتے کے وقت روتا ہے۔ روتا کیوں ہے؟ سارے عزیز رشتہ دار سب مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس سے کہو بھائی یہ خوشی کا وقت ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اس کا رو کر وہ اپنی حیات کا اعلان کر رہا ہے۔ رونا فطرت میں شامل ہے۔ تو اگر آج پوری دنیا کہتی ہے رونا بدعت ہے، تو ان بدعتوں سے کہو کہ تم مت رو، تمہارا بچہ رو رہا ہے، اور اگر رونے لگے گلا گھونٹ دو اس کا کہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر رونا بدعت ہے تو پھر وجود بھی تمہارا بدعت ہے۔ کہ بدعت کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ بدعت کے معنی جو شے رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ تو پھر میں نے کہا حضور آپ بھی تو نہیں تھے، تو آپ کا وجود بھی بدعت ہے۔ رسول کے زمانے میں بدعت ہے تو پھر آپ کا وجود بھی بدعت ہے، تو ہر چیز بدعت بن جائے گی۔ تو اب ہے کیا کہ وہ روتا ہے۔ اب دیکھیں رونا اور ہنسنا دونوں پر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس سے رلایا بھی ہنسایا بھی۔ تو اب وہ رو رہا ہے اور کہتے ہیں رونے دو، اور نہیں روتا تو مار کے رلاتے ہیں کہ روئے، اسی کہ روئے گا تو زندگی ہوگی۔ تو پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے، رونا زندگی کی نشانی ہے۔ اور رونے کے بعد پھر ہنسنا، دیکھیں پہلے رونا ہے پھر ہنسنا ہے، پہلے رونا ہے پھر ہنسنا ہے۔ ہنسنا کیا ہے کہ اب جب وہ جاتا ہے یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور مرتا ہے تو اب وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ جبھی شاعر نے کہا ہے، آپ کی وجہ سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ نشان مرد مومن، ہمارے جناب جعفر صاحب نے فارسی میں اشعار پڑھے تھے، کہاں گئے جاؤ؟ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے فارسی میں اشعار سنا ہے، آپ محروم رہے آج ان کے فارسی کے اشعار سے۔ پہلے آتے تو سنتے، بہت اچھے اشعار پڑھے انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو ہے کیا کہ جب آتا ہے تو روتا ہے، جب جاتا ہے تو مسکراتا ہے۔ اللہ نے ہنسایا بھی رلایا بھی، جاتا ہے تو مسکراتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم، میں تم سے مرد مومن کی نشانی بتاؤں، جو مرگ آئے تبسم بر لب اوست، جب موت آتی ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ رو کیوں رہا تھا اس کو مولانا روم نے واضح کیا ہے۔ آج مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے ذرا کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ بشنوز نئے چن حکایت بھی کند از جدائی ہر شکایت بھی کند۔ ذرا سنو یہ بانسری کیا کہہ رہی ہے۔ بشنوز نئے چن حکایت بھی کند، قصے بیان کر رہی ہے، بس جدائی ہے شکایت، جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ از نیستان چن مرا ببریدن از نالیم مردوزن نالیدین، یعنی از نفیرم مردوزن نالیدین، چونکہ مجھے نیستان سے کاٹ دیا گیا ہے لہٰذا میری وجہ سے پورے مرد عورت سب رو رہے ہیں۔ کیا؟ چونکہ یہ اللہ سے آیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو چونکہ اصل سے جدا ہوا ہے تو اس فراق میں رو رہا ہے، اور چونکہ اصل کی جانب واپس جا رہا ہے تو اب خوش ہو رہا ہے۔ پتہ چلا جب خدا سے چلا تھا تو رو رہا تھا، جب واپس جا رہا ہے تو مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ درود پڑھ کر محمد
ذرا سا اس پہ غور بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سوچنے کی ضرورت تو آپ کو کرنی پڑے گی. میں تو صرف بتا رہا ہوں، لیکن کوئی فکر آپ کو بھی تھوڑی سی ہے نا. ظاہر ہے کہ اگر آپ شریک نہیں ہوں گے تو پھر اس تک نہیں پہنچ سکتے، تہ تک جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں. اب تولا کیا ہے؟ تولا دیکھیے فروع دین میں ہے. تولا کے معنی کیا ہے؟ محبت کرنا، چاہنا، الفت کرنا. ولایت اور ولا اسی سے ہے، ولائے محمد، ولائے آل محمد، یہ تولا. قرآن میں ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 56 ہے. اور جو بھی اللہ سے تولا کرتا ہے، رسول سے تولا کرتا ہے اور مومنین سے تولا کرتا ہے. پتہ چلا کچھ مومنین ہیں جن سے ہمیں تولا کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ لوگوں سے. وَمَن جو بھی اللہ سے تولا کرتا ہے، جو بھی رسول سے تولا کرتا ہے، جو مومنین سے تولا کرتا ہے، یعنی کچھ مومنین سے ہمیں تولا کرنا ہے، جن سے محبت کرنی ہے، جنہیں چاہنا ہے نا، جن سے الفت رکھنی ہے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو یاد رکھو جو اللہ کا حزب ہے وہی غالب ہے. تو پتہ چلا حزب اللہ یعنی اللہ کا ٹولہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اسے حزب اللہ کہا گیا. اور اس کے مقابل میں قرآن نے کہا حزب الشیطان. تو پتہ چلا جو اللہ سے تولا کرتا ہے، جو رسول سے تولا کرتا ہے، جو مومنین کا گروہ ہے ان سے تولا کرتا ہے، یعنی آل محمد سے تولا کرتا ہے، وہ حزب اللہ ہے. اور جو اس کے مقابل میں ہے وہ حزب الشیطان ہے، حزب الشیطان ہے. تو اب پہچان لو کہ حزب اللہ کون ہے اور حزب الشیطان کون ہے. درود پڑھنے کر محمد علیہ. تو بس میں جلدی گزروں گا کیونکہ بہت سی باتیں آپ کو پیش کرنی ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ کسے تولا نہ کرو، کن سے؟ سورہ مائدہ میں 51ویں آیت ہے، یا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. خبردار یہودیوں کو اور نصارہ عیسائیوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا، سرپرست نہ بنانا. دوستی کرنا، تعلقات رکھنا، بزنس کرنا الگ بات ہے، سرپرست نہ بنانا. گارڈین نہ بنے ہو تمہارے، سرپرست نہ بنانا. کیونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ ان میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، وہ ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں. آج سیاست کیا ہے نا؟ ایک دوسرے کے سرپرست، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست بنے ہوئے ہیں. خبردار وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو بھی تم میں سے انہیں اپنا سرپرست بنائے گا اس کا تعلق انہی سے ہو جائے گا. پتہ چلا اگر یہود و نصارہ کو تم نے سرپرست بنایا تو تم یہودی بن جاؤ گے، تم نصارہ بن جاؤ گے. اب سوال ہے کہ یہودی و نصارہ ہے کیا؟ اور قرآن میں ہے کہ انہو، بس میں جلدی جا رہا ہوں، انہو لیس لی سلطان الذین آمنوا، لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان جو ہے، شیطان حزب الشیطان میں نے بتایا تھا نا، حزب الشیطان ہے. شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے. ایمان لانے والوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی کہتا ہے ان لی شیطان یطرینی، مجھ پر شیطان غالب آ گیا ہے، آپ لوگ پہنچ نہیں سکتے. کوئی اگر خلافت ملنے پہ یہ کہے مجھ پر شیطان غالب آ گیا، کہا تھا نا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو لیس لہو سلطان. شیطان کے لیے سلطان نہیں، غلبہ نہیں ہے ان پر جو آمنو مومن ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر توکل کرتے ہیں. تو اس کے معنی اگر شیطان غالب آ گیا تو نہ مومن رہے نہ رب پر توکل رہا، نہ مومن رہے نہ رب پر توکل رہا. اگر کسی پر شیطان غالب آ گیا، شیطان غالب آ گیا. اب قرآن کہتا ہے انما سلطانہ للذین یتولونہ. شیطان اسی پر غالب آتا ہے کہ جو شیطان سے محبت کرتا ہے، تو شیطان سے محبت کرتا ہے. والذین ہم بہ مشرکون، اور جو لوگ اللہ سے شرک اختیار کرتے ہیں تو پتہ چلا شیطان سے محبت کرنے والے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو میدان جنگ ہے، جو نبی کے ساتھ ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کو حکم مانتے ہیں، نبی کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، نبی نے جو کہا نبی کی اطاعت کرتے ہیں. اب اگر نبی کہتے ہیں ثابت قدم رہو، مومنین کی نشانی کیا بتائی گئی کہ جب وہ کفار کے سامنے جاتے ہیں تو
سخت ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہوتے ہیں، کفار کے سامنے سخت ہوتے ہیں. یعنی رزم یہ ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دوستوں میں کیا ہے؟ نرمی ہے، اور جب جنگ میں جائے گا تو سختی ہوگی. اب لوگوں کا کردار کیا ہے جنگ میں؟ توجہ چاہتا ہوں. لوگوں کا کردار کیا ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس جب رہیں گے مسلمانوں میں بڑی سختی ہوگی، اس کو ڈانٹ، اس کو ڈپٹ، اس کو ڈپٹ، اور جب جائیں گے کفار کے سامنے تو بڑی نرمی ہوگی، بھاگ جائیں گے، راہ فرار تیار کریں. قرآن نے اس کا قصیدہ پڑھا ہے اور کہا ہے کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یذوق فی اخراکم. دیکھو جب تم پہاڑوں پر چڑھے جا رہے تھے، پہاڑوں پر احد کے بارے میں بتا رہے ہیں، یاد کرو جب تم پہاڑوں پر چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول آخر میں تمہیں پکار رہے تھے، اے میرے اصحاب واپس آؤ، اے میرے اصحاب واپس آؤ، اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے. تو جو بھاگ رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں، جو بھاگ رہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کیوں بھاگ گئے، تو انہوں نے کہا حضور ایک آواز سنائی دی. کیا آواز تھی؟ ان محمدًا قد قتل ففروا، محمد قتل ہو گئے تم بھاگ جاؤ، محمد قتل ہو گئے تم بھاگ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ، اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ محمد پکار رہے تھے، یعنی رسول کی آواز بھی گونجی. تو قرآن کے بقول رسول نے بھی پکارا اور ان کے بقول شیطان کی آواز بھی آئی، دو آوازیں ایک ساتھ گونجی، رسول کی آواز بھی گونجی اور شیطان کی آواز بھی گونجی. اب سوال یہ ہے کہ بھاگنے والوں نے رسول کی آواز نہیں سنی، صرف شیطان کی آواز سنی. توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ، کہ شیطان کی آواز سنی، رسول کی آواز نہیں سنی انہوں نے. اور قرآن کہتا ہے رسول نے پکارا، انہیں آواز دی. تو پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور آپ کی آواز نہیں سنی. تو اب قانون کیا ہے آواز سننے کا؟ کہ انسان جن آوازوں کے سننے کا عادی ہوتا ہے وہی آواز سنا کرتا ہے، وہی آواز سنا. اگر شیطان کی آواز سننے کے عادی تھے اس کی آواز سن لی، اگر رسول کی آواز سننے کے عادی ہوتے تو ان کی آواز سن لیتے. اور پھر یہ پہاڑ ہی پر کیوں چڑھے؟ تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ نوح کا بیٹا جب نوح کو چھوڑ کے چلا، نوح نے نجات کی کشتی بنائی تھی اور کہا کہ جب چلنے لگا اور کہا نوح نے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ. تو اس نے کہا نہیں، آوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. تو کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج امر الہی سے کوئی بچنے والا نہیں ہے جس پر اللہ رحم کرے. اب جب دیکھا کہ وہ چلا گیا نوح کو چھوڑ کر، تو اب رب کو آواز دی، پروردگار ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو اسے بچا لے. کہا انہ لیس من اہلک، کہا تمہارا اہل نہیں ہے، اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے. تو بیٹا ہونا اور ہے اور اہل ہونا اور ہے. تو بس یہی ہے اہل اور اہلیہ، اس میں اہلیت درکار ہوتی ہے، اہلیت درکار ہوتی ہے، اہلیت درکار ہوتی ہے، اہلیت درکار ہوتی ہے. کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. تو پتہ کیا چلا کہ جو بھی نبی کو چھوڑتا ہے، توجہ، خواہ بیٹا ہو کوئی بھی ہو، جو بھی نبی کو چھوڑے گا، جو بھی نبی کو چھوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا. تو اب جو بھی نبی کو چھوڑتا ہے، آوی الی جبل، میں پہاڑ پہ جا کے پناہ دوں گا، پہاڑ پہ. تو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے. توجہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں. نوح کے بیٹے نے نبی کو چھوڑا، کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا، وہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گیا. توجہ چاہتا ہوں. تو اب جو نبی کو چھوڑتا ہے اگر پہاڑ پر بھی چڑھ جائے تو بچتا نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ڈوب جاتا ہے. تو اگر بیٹا چھوڑ گا تو وہ ڈوب جائے گا، بیوی چھوڑی ہے تو ڈوب جائے گی. اور اس کے علاوہ ہے کیا کہ جو بھی نبی کو چھوڑ کر احد میں جائے گا وہ بچے گا کیسے؟ جب بیٹا نہ بچ سکا تو وہ کیسے بچ جائے گا؟ تو جو ہے نا وضاحت کی سب میں قرآن کی آیات سے پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی آیت سے باہر جانے کا قائل نہیں ہوں. اب اور یہ بات ہے کہ جناب اس میں جو ہے تولا کی اور تبرہ کی جو بحث ہے، اب اس میں کچھ چیزیں ہمارے اردو شعراء جو ہیں، چونکہ اردو شعراء
آج وسیع صاحب کی وجہ سے اور ہمارے دوست کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمیں سامنے آ رہی ہیں یاد، تو میں نے کہا چلیے میں یہ کہوں کہ شاعری میں بہت سی چیزیں آ گئی، اور چونکہ قبضہ تھا اردو پر اہل بیت کے ماننے والوں کا، شیعوں کا شروع سے رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں تاریخ، میر تقی میر کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، سودا کو دیکھ لیں، نذیر اکبر آبادی کو دیکھ لیں، پھر مین عزیز دبیر اور سارے جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، ریویلی بیگ سرور کو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ہیں شعراء ادبا، میر امن کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب شیعہ تھے جن کو میں نے بتایا بڑے بڑے ٹاپ کے جتنے شروع کے ہیں. تو اب انہوں نے جو محاورے آئے وہ بھی اب انہوں نے کہا صاحب 3 5 مت کرو. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے اس کا معنی، لیکن ہے نہ 3 میں نہ 13 میں. اب دیکھیں ساری باتیں آ گئی نا. اور ایک عجیب بات ہے، یہ دنیا کا قانون پتہ نہیں، یہ شاید جو ہے نا راہ فرار اختیار کرنے سے جب بھی دوڑ ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے 1 2 3 اس کے بعد گو. یہ کیا ہے یعنی یہ قانون کیسے بن گیا؟ یہ قانون کیسے بن گیا؟ شاید وہیں سے قانون لیا گیا ہے. وہ ہے کہاں سے؟ اور ہے کیا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام بھی تھے اور 2 اصحاب تھے، اور دونوں طویل القامت تھے، رسول کے صحابی تھے. ایک دائیں طرف تھے، ایک بائیں طرف تھے، بیچ میں علی تھے. علی چلے جا رہے تھے، جب چلے آئے تو ان دونوں کو مذاق سوجھا. تو انہوں نے کہا یا علی انت بیننا کنون فی لنا. دیکھیے بورڈ سامنے ہے، اس پر اگر لنا لکھا جائے لام نون الف، لام نون الف لکھے ذرا، لام نون الف، تو لام بھی لمبا ہے الف بھی لمبا ہے، نون چھوٹا ہے بیچ میں ہے نا. لام نون الف اگر لکھا جائے تو کہا اے علی آپ ہمارے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے لنا میں نون ہے. لنا میں جتنا نون چھوٹا سا ہے نا، لنا لام اور الف لمبے ہیں اور نون چھوٹا ہے. اب ذرا تصویر کھینچیں آپ اپنے ذہن میں، توجہ چاہتا ہوں، تصویر کھینچ لیں. تو علی نے کہا اچھا میں بیچ سے ہٹا جاتا ہوں. جب علی ہٹ گئے بیچ سے تو کیا بنا؟ لا مانے نتھنگ. کہا کہ میں نہ رہوں تو تم نہیں ہو، میں ہوں تو تم ہو، میں نہیں ہوں تو تمہارا وجود نہیں ہے. یہ لطیفہ جو ہے اس سب تمام کتابوں میں موجود ہے، جو ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ موجود ہے کتابوں میں جو میں آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں. اب تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تبرہ بڑی بحث چلتی ہے کہ اوہ شیعہ تبرعی ہے، کہتے ہیں یہ تبرعی شیعہ ہے. تو پھر تو تبرعی صاحب اللہ بھی تبرعی ہے، رسول بھی تبرعی ہے، فرشتے بھی تبرعی ہیں، انہیں بھی شیعہ کہو. یہ تبرعی شیعہ نا، تبرعی شیعہ کہتے ہیں. تو تبرع کے لیے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہے، سورہ برات اس کا نام ہے. سورہ توبہ کا نام کیا ہے؟ برات. لفظ برات سے ہی تبرع بنا ہے. تبرع کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دشمن سے، رسول کے دشمن سے اور اہل بیت کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کرنا. دیکھیں اللہ سے دوستی، رسول سے دوستی، اہل بیت سے دوستی کا نام تولا ہے، اور ان سے بیزاری کا نام تبرع ہے، اور یہ فروع دین میں شامل ہے. تو اب تبرع ہمیں کرنا نہیں ہے، عملی مظاہرہ کرنا ہے. صرف کرنا ہی نہیں، عملی مظاہرہ. اور قرآن میں تولا بھی ہے اور تبرع بھی ہے. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں، تولا بھی ہے تبرع بھی ہے. اعوذ باللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں تولا بھی ہے تبرع بھی ہے. یعنی شیطان سے تبرع ہے، اللہ سے تولا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سامنے ہے نا، سامنے کی بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ تولا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا ہے؟ تبرع ہے. تو اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تولا بھی ہے تبرع بھی ہے. تو یہ تو ہمارا اہل دین ہے. اب آپ کہیں صاحب تبرع نہ کرو تو ان سے کہو سورہ فاتحہ چھوڑ دو، یہ نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دو، چونکہ اس میں تولا بھی ہے تبرع بھی ہے. تولا تبرع دونوں چیزیں ہیں. اور اب قرآن ہے سورہ برات، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم. اللہ کی طرف سے بھی بیزاری ہے، رسول کی طرف سے بھی بیزاری ہے. اور یہ جو سورہ برات ہے، معلوم ہے براءت، سورہ براءت، یہ جو شب برات ہم کہتے ہیں وہ بھی براءت کی شب ہے، انہیں نجات کی شب ہے. وہاں نجات کے معنی ہے، بیزاری کے معنی نہیں. تو برات کے معنی ہے بیزاری، اور یہ برات بنے بیزاری. رسول بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے برات ہے. اور یہ جو سورہ تھا جب سنانا تھا تو جب حج پہ 9 ہجری میں روانہ کیا تھا، امیر حج بنا کر حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، وہ لے کے چلے ہیں. اور ابھی مسجد شجرہ تک پہنچے تھے کہ اتنے میں وحی آئی اور ان کے ذمہ تھا حج بھی کرائیں گے اور سورہ برات بھی سنائیں گے. 10 سے لے کر 40 آیات تک کی روایات ملتی ہیں. تو جب لے کر چلے اور وہاں پہنچے تو اس کے بعد سے وحی آئی کہ اے نبی یہ ہر ایک نہیں سنا سکتا، اذهب انت اور رجل منک، آپ جائیں یا آپ کا کوئی آدمی جائے.
آپ کا کوئی شخص جائے جو منیت کی منزل پر فائز ہو. منیت کسے کہتے ہیں؟ جسے اپنا بلانے نبی جسے کہیں میرا ہے میرا، منیت. تو پتہ چلا وہ اور میرے نہیں تھے، یہ تھے میرے. علیون منی، حسین منی، الحسن منی، فاطمہ بنت منی. منیت کی منزل پر فائز ہو، خود جائیں. اب رسول نے کیا کیا؟ اپنی سواری دے دی. جو گھوڑا تھا، یہ اونٹ تھا نبی اکرم کا، ناقہ تھا جس پر سوار ہوتے تھے، وہ ناقہ دے دیا. اس ناقے کی آواز بھی لوگ پہچانتے تھے. تو اب جب گئے ہیں علی، تو جانے کے بعد سے اس کی آواز کو پہچانا انہوں نے. ارے کہنے رسول آ گئے. دیکھیے جب شب ہجرت سوئے تو بستر نبی، اور جب یہاں گئے تو سواری نبی کی، یعنی جو رولس رائس یا جو بھی سواری تھی نا زبردست نبی کی، اس پر علی گئے. کسی اور کو نہیں ملتی تھی سواری، وہ مخصوص تھی پیغمبر کے لیے. اب اس سواری پر گئے، اور جب گئے تو لوگ ہلچل مچ گئی، یہ آئے کیوں ہیں؟ تو کہا اسے وہ سنائے گا کہ انہوں نے کہا بھائی ذرا آپ یہ میرے حوالے کر دیں. تو انہوں نے کہا کیا میرے بارے میں کوئی آیت تھا؟ کہ نہیں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ میں کام کروں گا. کیونکہ وہاں پر مشرکین کے سامنے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان ہونا تھا بیزاری کا. تو پتہ چلا بیزاری کا اعلان ہر شخص نہیں کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو باہمت ہو، جس میں جرأت ہو، جس میں شہامت ہو، جس میں شجاعت ہو، ہے نا. اب علی نے جا کے وہاں اعلان کیا برات من اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے. تو اب چونکہ علی نے بیزاری کا اعلان کیا تھا، تو اب علی نے تبرہ کیا. تو اب روکو اور تاریخ سے کہہ دو کہ یہ تبرہ کیوں کیا. تو تبرہ کرنا عین دین ہے، عین حق ہے، عین ثواب ہے. درود محمد یہ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ اب جناب سنیے پورا لفظ تبرہ قرآن میں. سورہ توبہ کی آیت ہے 167، یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں. اور اس میں ہے کہ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة ونتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جب قیامت کا دن ہوگا تو پیر اپنے مریدوں سے تبرہ کرے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پیر اپنے مریدوں سے تبرہ کریں گے. پیر اپنے مریدوں سے، یہاں ہے نا یہ مرید و پیر ہی چلتی ہے نا. مرید و پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ پیر کہتا ہے میں تمہیں نجات دلاؤں گا، میں تمہیں چھٹکارا دلاؤں گا، میں تمہاری چھٹکارے کی ضمانت لیتا ہوں. تو وہاں جب جائے گا تو وہ بیزار وہ کہے گا، ارے تو وہ آئے گا کہ ارے انہوں نے کہا جاؤ ہمارے پاس مت آؤ. تو وہ بیزاری کا اعلان کر دے گا. پیر مریدوں سے بیزاری کا اعلان کر دے گا کہ ہم نے کب کہا تھا. شیطان نے بھی یہی کہا. شیطان نے کہا کہ جب گئے نا کہ وَلَا تَلُمُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ کے رسول آئے، اللہ نے پیغام بھیجا، تم نے نہیں مانا. میں نے پیش کیا، تم نے میری بات مان لی. تم نے میری، کیونکہ شیطان کے جو ہے ڈیکوریشن بڑا زبردست ہے. شیطان سجا کر پیکنگ بڑی اچھی ہے. شیطان جو اپنی چیزیں بیچتا ہے بڑی شاندار پیکنگ میں بیچتا ہے اور بڑے ڈیکوریٹ کر کے بیچتا ہے. تو لوگ اس پر بڑے مائل ہو جاتے ہیں، ریچ جاتے ہیں. ڈیکوریشن ہی کی تو بات ہے نا. شاید ڈیکوریشن کا لفظ جو ہے اسی سے بنا ہے ڈیکوریشن. ڈیکوریشن تو یہ ہے، تو یہ شان ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ ڈیکوریشن جو ہے ڈیکوریٹ کرتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ سجاتا ہے، سنوارتا ہے اور پیش کر دیتا ہے. تو اس کے ڈیکوریشن ہے. آپ دیکھیے میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ 6:30 کا وقت ہوتا تھا اور وہاں مسجد بھی برابر میں تھی اور جناب وہ سینما ہاؤس بھی تھا اور نماز کا ٹائم بھی 6:30 بجے اور سینما شو بھی 6:30 بجے شروع ہوتا تھا دونوں. اب جناب مقابلہ ہوا، ووٹنگ ہو گئی. ووٹنگ تو ہوئی گیا، سینما پہ ہاؤس فل کا بورڈ لگ گیا. ہاؤس فل کی معنی دیر از نو ویکینسی، بالکل فل. اور وہاں مسجدیں خالی ہیں ویران. وہ تو انقلاب ایران کا بھلا ہوا کہ اس کے بعد سے ذرا لوگ آنے لگے مسجد میں، ورنہ تو باقی مسجدیں ویران رہتی تھی. تو اب ہے کیا، شیطان تو جیت گیا نا. تو شیطان نے جو لالچ دی، بلکہ حد یہ کہ لوگ رمضان مبارک میں میٹنی شو دیکھا کرتے تھے. پوچھا کہ کیوں دیکھتے ہو؟ کہا روزہ بہل جاتا ہے. گھر میں تو ایسی ہے نہیں، وہاں ایسی ہے، چاہے روزے کی ایسی کم تیسی ہو جائے وہاں ایسی لگائے. دیکھیں نا، دیکھیے آج جو ہے اس میں خوشی کی، آج کوئی فارمل تقریر نہیں ہے، لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. یہ بات سمجھیں کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو آج شب ہے، جو خوشی کی شب ہے اور جشن کا شب ہے، وہ آپ جشن منائیں. تو جب تبرہ کریں گے پیر مریدوں پر اور عذاب سامنے ہوگا اور سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے، تو قال الذین اتبعوا، تو مرید کہے گا
लौ अन्ना कररतन, काश हमें दुनिया में परवरदिगार दोबारा भेज दे तो हम इनसे इसी तरह बेजारी करें जैसे आज ये हमसे तबर्रा कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह उनके अमाल को हसरत के साथ दिखा देगा और वो जहन्नम से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। तो पता चला कि वहाँ बेजारी होगी और जहन्नम से नहीं निकलेंगे। अब जाहिर है कि ये जो है लानत का जो चैप्टर है वो बड़ा अजीब व गरीब चैप्टर है और इसी पर गुफ्तगू में ख़त्म कर दूंगा कि लानत और रहमत। बाद लोग कहते हैं साहब ये लोग लानत भेजते हैं। लानत के माने क्या है? लानत के माने हैं रहमत से दूरी। दुरूद के माने क्या है? रहमत। दुरूद कहते हैं रहमत को, रहमत के नाजिल होने को दुरूद कहते हैं। और लानत, अच्छा अब जो दुरूद है, देखिए अल्लाह ताला जो है वह नमाज नहीं पढ़ता है, क्योंकि नमाज किसकी पढ़े? वो तो खुद उसकी हम पढ़ते ना, उसकी इबादत करते ना। अल्लाह रोज़े नहीं रखता है, अल्लाह हज नहीं करता है, अल्लाह ज़कात नहीं देता है। आप कहेंगे अल्लाह क्यों नहीं देता? भाई हम देते हैं ना, इसलिए कि वो अल्लाह है, माबूद है, हम उसकी इबादत गुजार हैं। लेकिन ये अल्लाह जो अमल करता है वो दो हैं। तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो। दो अमल है, अल्लाह लानत भी भेजता है और अल्लाह रहमत भी भेजता है। दो अमल अल्लाह करता है, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, हज नहीं, लेकिन अल्लाह अब कुरान इन्नल लज़ीना का कफरू व मातू हम कुफ़ार, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और मर गए हालत कुफ्र में, उलाइका ये वो लोग हैं अलैहिम लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकते और फरिश्तों की लानत है, वन्नास अजमईन तमाम लोगों की लानत है। अब जो आपसे कहता है लानत मत भेजो, तो क्यों ना भेजे लानत? अल्लाह भी लानत भेज रहा है, नबी भी लानत भेज रहे हैं, फरिश्ते भी लानत भेज रहे हैं। तो अल्लाह जिस अमल को कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह लानत भेज रहा है। पता चला लानत का वो अमल है जो अल्लाह भी दे रहा है। तो जब लानत अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह ताला का ज़ाहिर है कि ये अमल है। और तखल्लक़ु बिअख़लाक़िल्लाह, अपने अंदर खुदाई सिफ़ात पैदा करो, तो खुदाई सिफ़त है लानत भेजना, रसूल की सिफ़त है लानत भेजना। तो हम अगर लानत भेजते हैं तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? कौन सा गलत काम कर रहे हैं? आपके एतराज़ात को जवाब दे रहा हूँ जो आप लोगों को बता सकते हैं। और ये जो है सूरह बकरा की आयत नंबर है 141, 161 और इस पे है। और फिर इन्नल लज़ीना, अब सुनिए लानत किन पर है। अब लानत जो है फासिकीन पर भी है, लानत काफिरीन पर भी है। फरजल लानत अल काज़िबीन, झूठों पर भी खुदा की लानत है ना, उसमें मुबाहले में झूठों पर खुदा की लानत करें, इन सब पर लानत है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लानत किन पर। कुरान की आयत है और ये आयत सूरह अहज़ाब की है। इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह को अज़ियत पहुँचाते हैं, व रसूलहू और उसके रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं, लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह ने उन पर दुनिया में भी लानत भेजी है और आखिरत में भी लानत भेजी है। जो अल्लाह को अज़ियत पहुँचाता है, बताएं अल्लाह को अज़ियत कैसे पहुँचती है? हमने तो अल्लाह को देखा नहीं। कहा बात ये कि अल्लाह के बंदों को, जो महबूब बंदे हैं, उन्हें अज़ियत पहुँचाना अल्लाह को अज़ियत पहुँचाना है। तवज्जो चाहता हूँ, जो अल्लाह को अज़ियत पहुँचाते हैं, जो रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया में भी लानत भेजी है और आखिरत में भी। वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए बहुत ही यानी पस्त तरीन, बहुत ही यानी जलील कुन, रुस्वा कुन अज़ाब है, रुस्वा कुन अज़ाब है उनके लिए। तो पता चला जो अल्लाह को और रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं। अब चलिए हम ज़रा चलते हैं हदीस की किताबों में। हुज़ूर ने सही बुखारी में रिवायत है, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, वही लफ्ज़ है। कुरान में क्या है? इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह, यूज़ूना अज़ियत से बना है, जो अज़ियत पहुँचाते हैं अल्लाह को रसूल को। अज़ियत पहुँचाते किसको? अल्लाह और रसूल को। हदीस क्या कहती है कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, इसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई, उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, और जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई, और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई वो काफिर हो गया। अब मुझसे मत पूछो, तारीख़ से पूछो किसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई, और जिसने भी फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई है कुरान की रूह से उस पर लानत है। अब खुद जाकर तलाश करो, खुद जाकर ढूंढ लो कौन है जो फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचा रहा है, जो दरवाज़े गिरा रहा है, जो पहलू शिकस्त कर रहा है, जो उनकी कब्र को मुनहदिम कर रहा है, वो कौन है? इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह को अज़ियत पहुँचाते हैं और रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं, उन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और तमाम इंसानों की लानत है।
اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت بھی ان پر ہے کہ جو بھی اللہ بھی لعنت بھیجتا ان پر۔ تو اب پتہ چلا فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اب آپ پر بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی کہ کن پر لعنت ہے، کون سے لوگ لعنتی ہیں؟ بالکل ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے۔ پھر لعنت جو کرنا ہے وہ انبیاء کا شعار ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علیہ لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ حضرت داؤد نے بھی، جو بنی اسرائیل میں کافر ہیں، حضرت داؤد نے بھی ان پر لعنت کی ہے، حضرت عیسی ابن مریم نے بھی لعنت کی ہے۔ پتہ چلا کہ نبیوں کا شعار ہے لعنت کرنا۔ تو جب لعنت کرنا نبیوں کا شعار ہے تو اب جو بھی لعنتی ہیں، اب قرآن نے کہا شیطان کے لیے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اے شیطان نکل جا، تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک کس پر لعنت ہے؟ شیطان پہ لعنت ہے، شیطان پہ لعنت ہے قیامت تک۔ اور شیطان کیا کہا تھا؟ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان موحد بھی تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، شیطان قائل تھا قیامت کا بھی، شیطان قائل تھا عدل کا بھی، عدل کو بھی مانتا تھا۔ ابھی موقع نہیں ہے میں کروں، شیطان موحد بھی تھا، عدل کو بھی مانتا تھا، قیامت کا بھی یقین، یہ بھی تو کہا تھا قیامت تک مہلت دے دے، اگر نہ جانتا قیامت کو مہلت کو مانگتا۔ اور عدل کی مثال دے دوں، اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قیاس ہی کیا تھا، کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ یعنی عدل کے خلاف ہے کہ آگ مٹی کے سامنے جھک جائے، کہ وہ سمجھتا تھا آگ مٹی سے افضل ہے۔ توجہ، یہ اس کے قیاس تھا، لیکن یہ کہ اور توحید ایسی کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی بندگی کرتا تھا۔ تو اب ہے کیا؟ تو اب جو لوگ شیطان کو صرف ایک عمل کے نہ ماننے کی وجہ سے نکال دیا، اخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اب ایک عمل جس میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے لعنت۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا عمل کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ سے دوری، اللہ سے دوری کا نام لعنت ہے، اور رحمت ہے، درود ہے اللہ سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ، اس کے بعد تو درود پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ زینبی والے کنجوس کیوں ہیں؟ درود پڑھنے میں بھی کنجوسی؟ اے بھیا، درود تو ایسی چیزیں کہا گیا کہ کنجوس وہ نہیں ہے جو پیسے ویسے نہ دے، نہیں، وہ ہے سب سے کنجوس جو درود پڑھنے میں بخل کام لے۔ ابھی پیسے مانگے گئے تھے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں کوئٹہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھیجنے کے لیے پیسے، اور برادر اصغر صاحب تک پہنچا دیں۔ چلیے اس پہ تکلف کیا، ہمارے کرار صاحب نے اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں ان کے اعلان کا اثر کیا ہوا۔ تو بہرحال ہونا چاہیے، تو لیکن اس میں درود میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی جہاں بھی رسول کا نام لیا یا درود بھیجے تو اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے تم درود و سلام بھیجو۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ تو اب دو کام ہیں، ایک لعنت بھی بھیجتا ہے اور درود بھی بھیجتا ہے۔ تو لعنت والوں پر لعنت بھیجتا ہے، درود والوں پر درود بھیجتا ہے۔ لعنت والے اور ہیں اور درود والے اور ہیں۔ اب درود کن پر ہے کہ اب درود جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون لوگ ہیں کہ یہ کہا کہ پوچھا گیا کہ کون ہیں جن پہ درود ہے، تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ علی النبی سے مراد کیا ہے؟ لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹی درود نہ بھیجو کہ تم رک جاؤ اللہم صلی علی محمد کہہ کے، نہیں، بلکہ آل محمد پر بھی درود ہو۔ تو اب آل محمد پر درود، آج جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، جب اذان کی آواز آتی ہے تو اس کے بعد درود ابراہیمی بھیجا جاتا ہے۔ بس اسی پر گفتگو ختم کر دوں گا میں۔ درود ابراہیمی بھیجا جاتا ہے، کیا ہے درود ابراہیمی؟ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، تو ان پر رحمت نازل کر اور ان پر رحمت نازل کی تھی۔ تو کی تھی کے معنی وہ نہیں ہے، ابراہیم نہیں ہے،
आल इब्राहिम नहीं है, उन पर रहमत नाजिल की थी, और इन पर रहमत नाजिल कर। तो जिन पर रहमत नाजिल करने के लिए हम दुआ मांग रहे हैं उनका वजूद है या नहीं? तो पता चला पूरी दुनिया मोहम्मद के वजूद को मानती है, आल मोहम्मद के वजूद को तस्लीम करती है। जब तो दरूद पढ़ा है ना, या लज़ीना आमनू, ईमान लाने वाले मोमिनीन से मुतालिबा है, मोमिनीन से दरूद भेजो। दरूद के माने अल्लाह रहमत नाजिल करता है। ये जो वसीले के कायल नहीं हैं, ये दरूद क्यों भेजते हो? अगर तुम तवस्सुल के कायल नहीं हो तो अब अल्लाह ताला दरूद भेजता है, इसके माना क्या है? अल्लाह रहमत नाजिल करता है, फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं, और रहमत का नुज़ूल की जगह क्या है? मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो तुम्हें रहमतें मिलती हैं वो इनके वसीले से मिलती हैं, इसके तवस्सुल से मिलती हैं, इनके वास्ते से मिलती हैं। अगर इनका वसीला ना हो तो हर चीज़ से महरूम हो जाओ, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है। लिहाजा जितनी रहमत का नुज़ूल होता है वो इन्हीं के ज़रिए से होता है। अब ये लानत के सिलसिले में आखिरी बात, और वो ये कि ख़त्म लानत और रहमत में समझता हूँ कि चैप्टर समझ में आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह इमाम ज़माने के बारे में गुफ्तगू होगी। अब कुरान कहता है क़ालतिल यहूदो यदुल्लाहि मग़लूलतुन, यहूदी ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। यहूदी क्या कहते हैं? कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। लुइनू बिमा क़ालू, जो कुछ उन्होंने कहा उन पर लानत भेजी गई है, उनकी लानत, उन पर लानत भेजी गई है। लुइनू बिमा क़ालू, जो कहते हैं ना कि यदुल्लाहि मबसूततुन, अल्लाह के बंधे हुए हैं। बल यदाहु मबसूतताने, बल्कि अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, जैसा चाहता है वो खर्च करता है। तो यहाँ पर हाथ बंधना, अल्लाह हाथ रखता है क्या? नहीं रखता ना। अल्लाह के हाथ बंधे हुए, यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए। जब आपने देखा होगा यहूदी हाथ बांध के खड़े होते हैं। कहाँ हैं आप? यहाँ बैठे भाई, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, तवज्जो करें। क़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूलतुन, यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। गुल्लत ऐदीहिम, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं। आयत कहती है इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं। पता जा जिनके हाथ बंधे हैं, कुरान उनको यहूदी कह रहा है। बल यदाहु मबसूतताने, अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं। तो पता चला खुला हाथ होना सखावत की निशानी है, और बंद हाथ होना कंजूसी की अलामत है। लिहाजा यहूदी बनकर कंजूस न बनो, बल्कि हाथ खोलकर सखावत इख्तियार करो, क्योंकि ये रहमान ताला ने जो सिफत अल्लाह ताला की बताई गई है। और इसीलिए जो हातिम ताई ने कहा किसी हस्तली से कि उसने 40 दरवाजे बनाए थे और हर एक से सखावत किया करता था, तो अली ने कहा कि उसे एक दरवाजे से इतना दे देना चाहिए कि 40 पर जाने की जरूरत। तो ये जो दरवाज़ा है अहले बैत का, एक दरवाजे से इतना मिल जाता है, फिर दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। तो एक दफ़ा हैदर के दर पर आ जाओ और दर दर की ठोकरें न खाओ। जो बीमार शफा का फरमा, इनाम को ताजिल फरमा, हमारी से इबादत को फरमा, और सबको खुशियाँ मुसरतें और शादमानी अता फरमा। मोहब्बत का तकाजा है, जब अहले बैत के घर में खुशी है तो हम भी खुश हों, और जब उनके यहाँ गम है तो हम भी गमगीन रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।